کالا گڑھ ایک ایسا گاؤں تھا جس کے بارے میں لوگ صرف سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ کہتے تھے یہاں رات کی خاموشی موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہوا بھی اس زمین پر رک رک کر چلتی تھی جیسے کسی نظر نہ آنے والی ہستی سے ڈر رہی ہو۔ اسی گاؤں میں فرحان کو اپنے دادا کی پرانی حویلی وراثت میں ملی، ایک ایسی حویلی جس کے در و دیوار صدیوں سے خاموش رازوں کو اپنے اندر دفن کیے بیٹھے تھے۔ فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ جائے گا اور اس جائیداد کا جائزہ لے گا، لیکن جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا گاؤں والوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا سوائے ایک بوڑھی عورت کے جس نے لرزتے لبوں سے بس اتنا کہا، وہاں رات مت گزارنا، وہ جاگتا ہے۔ مگر فرحان نے نظر انداز کر دیا۔ وہ سائنس کا طالب علم تھا، بھوت پریت کی باتوں کو بچپن کی کہانیاں سمجھتا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو دروازہ زنگ آلود تھا، دیواروں پر عجیب و غریب عربی الفاظ کندہ تھے جیسے کسی نے بہت سوچ سمجھ کر کوئی راز چھپا رکھا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم سے ٹکرائی جیسے کسی نے اسے چھو کر خبردار کیا ہو۔ پہلی رات سب کچھ بدل گیا۔ حویلی کی خاموشی میں اچانک قدموں کی آواز گونجی، پھر زنجیروں کی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی چھت پر دوڑ رہا ہو، اور پھر ایک آواز، عورت کی جو ہنس رہی تھی۔ لیکن وہ ہنسی عام ہنسی نہ تھی، وہ تکلیف، وحشت اور انتقام سے لبریز ہنسی تھی۔ فرحان نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ کھڑا تھا، آنکھیں سرخ، سانسوں میں زہر، اور وجود ایسا کہ دل کی دھڑکن رک جائے۔ صبح فرحان نے دروازے کے نیچے ایک پرچہ پایا، اس پر لکھا تھا، یہ جگہ ہماری ہے، واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری روح بھی یہیں قید ہو جائے گی۔ اب خوف اس کے دل میں سراسر اتر چکا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے گاؤں کے پرانے قبرستان کا رخ کیا جہاں ایک قبر پر لکھا تھا، سیدہ الجن بانو۔ جب مولوی صاحب سے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کانپتی آواز میں بتایا، تمہارے دادا نے جوانی میں جنونی بانو سے معاہدہ کیا تھا، طاقت اور دولت کے لالچ میں وہ اس کے غلام بن گئے۔ ہر 7ویں سال بانو آتی تھی اور ایک انسانی قربانی لیتی تھی۔ فرحان کی رات اب آزمائش میں بدل چکی تھی۔ وہ کمرے میں بند بیٹھا تھا جب اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ صد ہوا کا جھونکا آیا اور پھر وہ داخل ہوئی۔ سرخ لباس، لمبے سیاہ بال اور آنکھوں میں انگارے۔ وہ چلائی، اب تیری باری ہے وارث۔ فرحان نے منتر پڑھے جو دیواروں پر لکھے تھے۔ بانو تڑپی چیخی لیکن پیچھے نہیں ہٹی۔ آخری حل فرحان نے پورے حویلی کو آگ لگا دی۔ آگ کی لپٹوں میں وہ جنونی چلاتی رہی اور پھر خاموش ہو گئی۔ سب کچھ راکھ میں بدل گیا۔ فرحان زندہ رہا مگر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ آج وہ لاہور میں رہتا ہے مگر رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے وہ اب بھی ایک آواز سنتا ہے، وہی عورت، وہی ہنسی اور وہی سرگوشی، میں گئی نہیں صرف چھپی ہوں۔